18 آئے آباد 19واں باب اس کی 11 تا 18 آئے۔ آج کے کلام کے لیے ہمارا یہ مین اقتباس ہے جس کی مدد سے آج ہم کلام مقدس میں سے اپنے لیے چند ہدایات کو سیکھیں گے۔ عزیزو، سنیل ایک جانور ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا جانور ہے، بڑا پتلا، بڑا سست، دکھنے میں کمزور معلوم ہوتا ہے، لیکن سنیل بڑا پاورفل جانور ہے، بہت پاورفل۔ اور جو سنیل کی پاور ہے وہ اس کی زبان کے اندر ہے۔ ایک سرچ کے مطابق ایک جو عام سنیل ہے اس کی زبان میں 1000 سے زیادہ دانت موجود ہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے اپنا ایک گیس دیا، وہ کہتا ہے کہ ایک عام سنیل کی زبان پر 10 سے 30,000 تک دانت موجود ہو سکتے ہیں۔ سنیل پتوں کو، تنوں کو کاٹنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کے پاس ایک خفیہ ہتھیار ہے، دکھنے میں تو بڑا کمزور ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے وہ بڑا طاقتور ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس کی زبان پر 3000 تک دانت موجود ہیں، سو جو سنیل کی زبان ہے وہ کس حد تک تباہ کن ہو سکتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، سنیل کی زبان سے زیادہ ایک اور زبان ہے جو سنیل کی زبان سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کس کی زبان ہے؟ انسانوں کی زبان، وہ آپ کی اور میری زبان۔ عزیزو، شاید ہماری پوری باڈی کے تمام آرگنز، جسم کے تمام اعضاء مل کر اتنے گناہ نہ کرتے ہوں جتنی صرف سنگل زبان، ہماری اکیلی زبان گناہ کرتی ہے۔ عزیزو، ریچرڈ اسٹیل کہتے ہیں چغل خور کی زبان کے مقابلے آگ اور تلوار بھی تباہی کے سست انجن ہیں۔ مینس کہ جو چغل خور کی زبان ہے نا، وہ صحیح تباہی مچاتی ہے۔ آگ اور تلوار تو بڑی سست چیز ہے تباہی مچانے کے لیے۔ عزیزو، آج ہم جس ٹاپک پر کلام کو سیکھیں گے وہ ایک گناہ ہے جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ عزیزو، یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے شعوری یا لا شعوری طور پر ہم سب کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی سچویشن میں ہم اس گناہ میں لازمی مبتلا ہوتے ہیں۔ عزیزو، میں کنفیس کرتا ہوں، ایون بعض اوقات میں بھی اس گناہ کے ساتھ سٹرگل کرتا ہوں۔ اور آج کے اس کلام کا مقصد یا اس ٹاپک پر بات کرنے کا مقصد کسی کی بھی انسلٹ کرنا نہیں ہے، تذلیل کرنا نہیں، کیونکہ یہ کام سارے کرتے ہیں، سو کسی کو انسلٹ کرنا نہیں ہے۔ آج کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اس گناہ کو کرنے میں لیس کمفرٹیبل فیل کریں، ہم آزاد ہو کہ یہ کام کیے نہ جائیں بلکہ ہم اس چیز کو لیس کمفرٹیبل فیل کریں۔ ہم اس بات کو جانیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ گناہ ہے۔ پھر شاید ہم اس کام کو کرنے سے باز آ جائیں یا ہماری اس کام کو، اس گناہ کو کرنے کی ریشیو کم ہو جائے۔ عزیزو، آج جو گناہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے gossip is sin۔ عزیزو، sin کا مطلب ہم سب کو پتا ہے گناہ ہوتا ہے، اور جو gossip ہے، gossip کا مطلب ہے گپ شپ کرنا۔ gossip کا مطلب ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا، منفی باتیں کرنا۔ gossip کا مطلب ہے چغلیاں کرنا۔ gossip کا مطلب ہے ایویں افواہیں پھیلاتے رہنا۔ عزیزو، gossip کے بارے میں ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے۔ جان کونارڈ کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے چغلیاں کرنا یا چغلیاں سننا بڑا پسند ہے، لیکن کہتا ہے کہ گھر میں چغلیوں کو انجوائے سارے کرتے ہیں۔ ایک اور کوٹیشن ہے، جارج ہیریسن کہتے ہیں gossip is the devil's radio۔ جو gossip ہے، چغل خوری ہے، گپ شپ ہے، یہ ابلیس کا، شیطان کا ریڈیو ہے۔ جب آپ کے گھر میں کبھی کسی کے خلاف نیگیٹو ڈسکشن ہونے لگے یا آپ کے ان قریب کوئی ایسی نیگیٹو بات ہو رہی ہو، کوئی چغل خوری ہو رہی ہو، کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ادھر ابلیس کا ریڈیو لگا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں اس ریڈیو ٹیم کا حصہ نہ بنیں اور اس ریڈیو کو سننے سے بھی آپ اجتناب کریں۔ عزیزو، گپ شپ، چغل خوری، زبان کے جو گناہ ہیں، 12 جگہوں پر بائبل میں ہمیں اس کے بارے میں تعلیم ملتی ہے، لیکن اخبار کی بک کا اس لیے چناؤ کیا گیا کیونکہ خدا نے ڈائریکٹ موسیٰ کے وسیلے سے ڈائریکٹ
حکم دیا قوم بنی اسرائیل کو کہ کون کون سے کام نہیں کرنے حکم ماننے کے بارے میں۔ عزیزو، اخبار کی بک کا اگر ہم اس بک کو ایک لفظ میں اس کا خلاصہ کریں نا تو اخبار کی بک کا خلاصہ یہ ہے پاکیزگی، گاڈز ہولینس، خدا کی پاکیزگی۔ عزیزو، اخبار کی بک میں خدا کی پاکیزگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ عزیزو، خدا کی پاکیزگی خدا کا ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے، خدا کی ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں ہم بڑی کم بات سنی ہے، کم بات کرتے ہیں۔ شاید خدا کی صفت، خدا محبت ہے، بہت پاپولر ہے۔ خدا قوت والا خدا ہے، بہت پاپولر ہے۔ خدا راز ہے، یہ پاپولر صفات ہیں۔ خدا محبت ہے، خدا راز ہے، خدا پاورفل ہے، لیکن ان تمام باتوں سے بڑھ کر خدا پاک ہے۔ جس خدا کی صفت کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا پاک خدا ہے، اور اخبار کی کتاب کا موضوع بھی یہ ہے، خدا کی پاکیزگی۔ عزیزو، اخبار کی کتاب کے کل 27 ابواب ہیں، اور ان 27 ابواب کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 1 سے 18 باب تک جو ہے وہ خدا کی قربت کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے قریب آ سکتے ہیں، خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 19ویں باب سے لے کر 27ویں باب تک ہم نے خدا کے حکم ماننے ہیں، اس پر بات ہوتی ہے۔ عزیزو، جو 19واں باب ہے اس کے پہلی 4 آیات میں جو 10 احکام ہیں ان میں سے 5 احکام جو ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، لیکن جو اقتباس آج پڑھا گیا اخبار 19واں باب 11 تا 18 آیت، اس اقتباس میں ہمیں ان گناہوں کے بارے میں خدا بتاتا ہے، منع کرتا ہے جو گناہ ہم اپنے منہ سے کرتے ہیں، جو گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ 11ویں آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ تو جھوٹ نہ بولنا۔ تو جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ منہ سے بولا جاتا ہے، زبان سے بولا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایسے گناہ جو ہم اپنی بات چیت میں کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں کرتے ہیں، ان گناہوں پر خدا اس اقتباس میں زیادہ بات کرتا ہے۔ سو عزیزو، ہمارے منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں ان باتوں کو جو ہے وہ باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں۔ میری طرف غور کیجیے گا پلیز۔ اور جو اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ زبان کا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے، تھوڑا سا ذرا باریکی میں جائیں گے تو اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اصل پرابلم وہ الفاظ ہیں، زبان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے الفاظ کے بارے میں 4 باتوں کو سیکھیں گے، 4 بڑی اہم اور ضروری باتیں اپنے الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے جو ہماری زبان سے ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ سو آپ سارے ریڈی ہیں ان 4 باتوں کو سیکھنے کے لیے؟ میں بور تو نہیں کر رہا آپ کو، میری کوشش ہوگی تھوڑے ٹائم میں مناسب طریقے سے آپ کو میں یہ تعلیم آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیزو، سب سے پہلی بات، ہمارے الفاظ خاص ہیں۔ پہلی بات ہمارے الفاظ کے بارے میں کہ جو ہمارے ورڈز ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں وہ خاص ہیں، بہت خاص ہیں۔ اس کے لیے 11ویں، 12ویں، 14ویں اور 16ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ آج میرے ساتھ لکھیے، جن کے پاس بائبل ہے، لکھا ہے تم چوری نہ کرنا، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، اور دگا نہ دینا، یہ بھی بات نہیں کریں گے۔ اگلی بات ہے، اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اپنے الفاظ سے۔ جھوٹ میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ ہمارے الفاظ۔ 12ویں آیت پر غور کریں، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا۔ تو قسم کس سے کھائی جاتی ہے؟ الفاظ سے، اپنے الفاظ سے۔ 14ویں آیت پر غور کریں، تو بہرے کو نہ کوسنا۔ تو کوسا کن سے جاتا ہے؟ اپنے الفاظ سے کوستے ہیں۔ پھر 16ویں آیت میں، تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا۔ یہ لترا پن گوسپ ہے، گپ شپ، چگلیاں۔ کہہ رہے تم اپنی قوم کے ادھر ادھر چگلیاں نہ کرتے پھرنا۔ تو چگلیوں کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کی طرف سے ہمارے الفاظ، ہمیں ایک حیرت انگیز صلاحیت ملی ہے خدا کی طرف سے الفاظ۔ عزیزو، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جتنی بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی بات چیت کے ذریعے سے اپنی تھاٹس بیان کر پاتے ہیں، اپنی بات چیت کے ذریعے سے ہم اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں، اپنی بات چیت کے وسیلے سے کسی کی
काउंसलिंग कर सकते हैं, अपनी बातचीत के वसीले से हम किसी को समझा सकते हैं, किसी की हम जो है वो नसीहत कर सकते हैं, बातचीत के वसीले से हम अपनी पसंद बता सकते हैं, नापसंद बता सकते हैं। सो हमारी जो बातचीत है इसमें जो मेन चीज है वो हमारे अल्फाज हैं जो हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, एक सर्च के मुताबिक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो उसका 20% उसकी जिंदगी का हिस्सा है, 20% जो उसका जिंदगी का हिस्सा है वो सिर्फ बोलने में गुजारता है, अल्फाजों को इस्तेमाल करता है, अल्फाज इस्तेमाल करता है। एक सर्च के मुताबिक एक शख्स दिन में इतने अल्फाज बोलता है, अगर उन अल्फाज को लिखा जाए तो एक दिन में 50 सफ़ों की एक बुक लिखी जा सकती है। डेली बेसिस पर हम 50 सफ़ों की एक बुक अपने अल्फाज पर लिख सकते हैं। फिर जो फीमेल्स हैं उनके पास जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो ज्यादा होती है। एक एवरेज मैन जो है, एक आम आदमी दिन में 14,500 तक अल्फाज बोल सकता है, लेकिन जो फीमेल है वो एक दिन में 25,000 तक अल्फाज बोल सकती है। जब भी फीमेल ज्यादा बोले तो आप ये समझो उनके पास ज्यादा गिफ्ट है, खुदा ने ज्यादा बरकत दी है बोलने की। लेकिन जब गिफ्ट ज्यादा मिला है, ये खास गिफ्ट है, तो बोलते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि इस खास गिफ्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो जो हमारे अल्फाज हैं वो बड़े खास हैं। हम सिर्फ अपने अल्फाजों को बातचीत के लिए नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ वर्क में ही अपने अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कंप्यूटर पर अपने अल्फाज को लिखते भी हैं, पेपर पर भी अपने अल्फाज को लिखते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, नोट्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैटिंग भी करते हैं, उधर भी अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, और बातचीत करने में, रूबरू बातचीत करने में भी हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे अल्फाज ना हो, क्या टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सोशल मीडिया पर हम कमेंट करेंगे या क्या बातचीत करेंगे? हमारे अल्फाज बहुत खास हैं और विदाउट हमारे वर्ड हम कम्युनिकेट, बातचीत नहीं कर सकते। अल्फाज खुदा की तरफ से एक खास नेमत है, एक गिफ्ट है। तो इतना खास गिफ्ट खुदा ने हमें दिया है, तो इस खास गिफ्ट को खास तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस खास गिफ्ट को हमने लाशौरी में ऐसे ही इस्तेमाल करते नहीं जाना। जो खास सूट होता है ना अलमारी में लगा कोई पैंट कोट, वो किसी खास फंक्शन पर पहना जाता है। ये नहीं कि खास सूट बाकी बंदा सुनता रहे, तो वो क्या होगा, वो खराब हो गया। इसलिए खुदा की तरफ से हमारे जो अल्फाज हैं ये एक गिफ्ट है और ये बहुत खास है। दूसरी बात, हमारे अल्फाज में सलाहियत है, पोटेंशियल है। अजीजों, आए गौर करें दोबारा से आयत नंबर 11-12 इस पर गौर करते हैं। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, दूसरा हिस्सा पढ़ूंगा, और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है ना एक दूसरे से झूठ बोलना। क्यों खुदा मना कर रहा है? क्योंकि हमारे बोलने में, अल्फाज में सलाहियत है, इसलिए खुदा कह रहा है कि ना एक दूसरे से झूठ बोलना। पोटेंशियल है हमारे बोलने में, अल्फाज में सलाहियत है। अगर इस हुक्म को रिवर्स कर देंगे तो इसका क्या मतलब है? अगर झूठ नहीं बोलना तो क्या बोलना है? सच बोलना है ना। अगर हम झूठ बोलेंगे, हमारे अल्फाज में सलाहियत है, पोटेंशियल है, तो अगर इस हुक्म को रिवर्स कर देंगे तो क्या है? हमारे अल्फाज में तब भी सलाहियत है, अगर सच बोलेंगे। तो अगला हुक्म देखते हैं, आगे लिखा है कि तुम झूठी कसम ना खाना। क्यों ना खाना? क्योंकि हम कसम अपने अल्फाज से खाते हैं, तो हमारे अल्फाज के अंदर पोटेंशियल है। तो कसम खाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? शिफायत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हम जो है उनके लिए जो है वो कोई बरकत दे सकते हैं। अजीजों, जो हमारे अल्फाज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अजीजों, हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से भी हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैड में इस्तेमाल करें, चाहे अच्छी तरह अच्छे वे में इस्तेमाल करें, हमारे अल्फाज के अंदर पोटेंशियल है, सलाहियत है। अमसाल 18वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। किसके काबू में है? मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। जो इससे दोस्त रखते हैं वो ठीक रहते हैं, जो जबान को के साथ दोस्ती करते हैं
وہ जो है वो बरकत को रिसीव करते हैं। अजीजों, हम अपनी जुबान से लफ्ज तबाह भी कह सकते हैं, हम अपनी जुबान से वर्ड खुशी भी कह सकते हैं, हम अपनी जुबान से मौत भी कह सकते हैं, हम अपनी जुबान से जिंदगी भी कह सकते हैं। हम जिस तरह के भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उन अल्फाज के अंदर सलाहियत होती है। अमसाल 12वें बाब की 18वीं आयत में यूं मरकूम है, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह चेरती हैं। ये बेतामिल बोलने वाला कौन है? जो बगैर सोचे समझे बोले जाए, कहते ना हमें छड्डू, हमें बातें किए जाए, मैं उत्थे गया, अपनी भी वो बताई जाए और फजूल ही बोला जाए। कलाम कहता है बेतामिल, फजूल, जो बगैर सोचे समझे बोले, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेड़ती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, हर्ट करती हैं, क्योंकि अल्फाज के अंदर पावर है, पोटेंशियल है, सलाहियत है। और अगली बात वो ये लिखता है, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। अब देखें, एक दफा आप नेगेटिव पोटेंशियल देखेंगे, जो बेकामिल बोल रहा है उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन जो दानिशमंद शख्स है उसकी जो जुबान है उसके अंदर ठीक पोटेंशियल है, उसके अंदर जो है ऐसी सलाहियत है कि वो हमें सेहत बख्शती है। अजीजों, याकूब रसूल ने तीसरा बाब पूरा का पूरा एक बाब इन्वेस्ट कर दिया हमारे बोलने पर, हमने किस तरह से हमने अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। उसमें वो कहते हैं इसी जुबान से हम खुदा की हमदोस्ताइश करते हैं और इसी जुबान से उन लोगों को जो खुदा की सूरत पर बनाए गए उन्हें बद्दुआ देते हैं। हम अपनी जुबान से किसी को बरकत भी दे सकते हैं, हम अपनी जुबान से किसी को लानत भी दे सकते हैं, हम अपनी जुबान से खुदावंद की हमदोसना भी कर सकते हैं और हम अपनी जुबान से चुगलियां भी कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं अपनी जुबान के साथ, अजीजों, हमारी जुबान के अंदर पोटेंशियल है, सलाहियत है। मैं दो लोगों का कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा जिनके पास जो है वो बोलने की बड़ी जबरदस्त सलाहियत थी। अडोल्फ हिटलर, पहली शख्सियत। हिटलर की जो तकरीरें थी वो बड़ी बाअसर होती थी, उसके अल्फाज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। यूनिवर्सिटीज में उसे बुलाया जाता था और वो स्पीचेस करता था और उसकी जो तकरीरें थी वो बड़ी मोटिवेट करती थी। फिर हुआ क्या, उसने एक बुक लिखी, माइन काम्फ। अजीजों, कहा यह जाता है उसने इतनी नेगेटिव ये बुक लिखी, इतनी नेगेटिव पावर थी उसके अल्फाज में, उस बुक में, कि उस बुक के नतीजे में हुआ क्या कि दूसरे जंगे अजीम पर हुआ क्या कि उस बुक के एक लफ्ज पर 125 लोगों की मौत हुई। इतना नेगेटिव मौत, इतना पोटेंशियल, इतनी नेगेटिव जो सलाहियत उसके अल्फाज के अंदर थी। और दूसरी जंगे अजीम में मिलियन ऑफ पीपल जो है वो कत्ल हुए। उसके अल्फाज ने लोगों को मोटिवेट किया, सलाहियत दी, उनके अंदर पोटेंशियल पैदा किया और उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ मैं जिक्र करूंगा खुदावंद के अजीम खादिम डॉक्टर बिली ग्राहम। हालेलुया, बिली ग्राहम, इन्होंने पूरी जिंदगी इंजील सुनाई, यीशु की बातें बताई, यीशु के साथ लोगों को मुतारिफ कराया, यीशु की तालीम दी, निजात के साथ मुतारिफ करवाया। अजीजों, कहा यह जाता है कि डॉक्टर बिली ग्राहम ने दुनिया के 185 बड़े स्टेडियम्स हैं जिनमें जाके प्रीचिंग की, निजात का पैगाम सुनाया। और बिली ग्राहम की मनादी के वसीले से 215 मिलियन यानी 11.5 करोड़ लोगों ने यीशु को कबूल किया। 11.5 करोड़ लोगों ने निजात को रिसीव किया, हमेशा की जिंदगी को रिसीव किया। अब एक तरफ देखें, अडोल्फ हिटलर, उसने अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अल्फाज में सलाहियत तो थी, लेकिन लोग कत्ल हुए। दूसरी तरफ डॉक्टर बिली ग्राहम ने अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये दानिशमंद की ज़बान थी, इससे लोगों को सेहत मिली, हमेशा की जिंदगी मिली। आज 2024 में हम क्या 2024 के अडोल्फ हिटलर बनना चाहते हैं या 2024 के डॉक्टर बिली ग्राहम बनना चाहते हैं? ये हम पर डिपेंडेंट है, हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर तो नेगेटिव बातें करते हैं, फाइन फैलाते रहते हैं, चुगलियां लगाते रहते हैं, फिर आप ही समझ जाओ। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं,
पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, सेहतमंद हमारी ज़बान होती है दानिशमंद की तरह, तो हम भी इस तरह के पिलग्राम बन सकते हैं। हम भी बहुत से लोगों को यीशु के साथ मुतारिफ करवा सकते हैं। सो हमारे अल्फाज खास हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे अल्फाज में सलाहियत मौजूद है, चाहे वो नेगेटिव अल्फाज हों चाहे पॉजिटिव अल्फाज हों, दोनों तरह के अल्फाज में पोटेंशियल होता है, सलाहियत होती है। तीसरी बात, हमारे अल्फाज में कुव्वत है। और वर्ड्स आर पावरफुल, हमारे अल्फाज में पावर है, कुव्वत है। 16वीं आयत पर आप गौर कीजिएगा। आबार 19वां बाब 16वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। तो अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना। अजीजों, ये लुतरापन गॉसिप, लुतरापन गॉसिप, लुतरेपन करने के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो राकील है। राकील, राकील का मतलब है वो शख्स जो अफवाह फैलाए, वो शख्स जो झूठी सच्ची बातें करे, वो शख्स जो दूसरों के खिलाफ जो है नेगेटिव मनफी बातें करे, वो शख्स जो दूसरों की चुगलियां लगाए। कलाम, मैं आपने तो नहीं कहा, कलाम से लिखा है तो अपनी कौम के इधर उधर लुतरापन ना करना। ये हुक्म कौन दे रहा है? कौन हुक्म ये दे रहा है? ऐसे अखलाकी कमजोरी है कि गुनाह है? ये तो एक गुनाह है। खुदा डायरेक्ट हुक्म दे रहा है कि तू अपनी कौम के इधर उधर लुतरापन से मुराद है चुगलियां ना करते रहना, नेगेटिव डिस्कशन ना करते रहना, गपशप ना करते रहना। एक बड़ा सख्त लफ्ज है राकील के लिए, वो है बकवास। राकील ऐसा शख्स जो बकवासी है, ये उसकी ट्रांसलेशन बकवासी, उसका तर्जमा है। अजीजों, एक बात याद रखिएगा, बात हम कहते हैं मैंने कौन सी चुगली लगाई, मैंने तो सच गल की थी। सच बोलने में चुगली लगाने में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। चुगली लगाने का मकसद होता है सच बयान करना, वो बंदे को बदनाम किया है। देखिए, जब हमारे पहले क्या हमारे अल्फाज खास हैं, सलाहियत इनमें कुव्वत है। असं कहना सानू जो मर्जी कोई कही जाए सानू नहीं फर्क पड़ता, है झूठ है, फर्क पड़ते हैं अल्फाज, चाहे आप जितने भी मजबूत हो। मैं बड़ा पक्का पा दिया, नो 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 नो, फर्क पड़ता है। वो अल्फाज सलाहियत रखते हैं, जैसे भी आप अल्फाज सुने। तो जब कोई आपके साथ आके किसी के बारे में चुगलियां करता है, नेगेटिव बातें करता है, ताड़ा ज़हन उस बंदे के खिलाफ होता नहीं होता है। भाਵੇਂ थोड़ा हो नहीं यार, हो सकता है अगर गाली निकली तो कोई गलती होगी ना, ऐसे सोचते हैं, उस बंदे की सारी रेपुटेशन तबाह कर देते हैं। हम उसके बारे में जो हमारी थॉट्स है ना, विद इन मिनट्स वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। उससे तो दुआ से जी बरकत मिलनी, सानू बरकत ही ना मिले। क्यों? किसी ने आके सानू पहले तीली ला दी कि भैया बंदा ठीक नहीं है। अजीजों, एक सच बोलने वाले में और एक लुतरापन करने वाले में, जो चुगलियां मारते, जो अपने को छाड़ता है, इन्हीं को गलते को बता के अपने ही होता को अपने कॉन्टेक्स्ट से बयान करता है, इसमें बड़ा फर्क है। सच बोलने में और चुगली लगाने में बहुत बड़ा फर्क है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक सर्जन और कसाई में फर्क है। दोनों गोश्त को काटते हैं, सर्जन भी गोश्त को काटता है, कसाई भी गोश्त को काटता है, मकसद दोनों का फर्क होता है। कसाई गोश्त को काटता है, जिंदगी से मौत की तरफ लेके आता है, लेकिन जब सर्जन गोश्त को काटता है वो मौत से जिंदगी की तरफ लेके आता है। अजीजों, मकसद में फर्क होता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं हमने तो सच बोला है, हमने कौन सी चुगली की है। डिफरेंस है, आपका मोटिव बड़ा मैटर करता है, आपका मकसद बड़ा मैटर करता है, आप किस इंटेंशन के साथ वो बात कर रहे हैं, किस शख्स के साथ वो बात कर रहे हैं, आपको उसके साथ करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। अजीजों, चुगली में और खबर में, सच्ची खबर में बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर हमारी बेटी पैदा हुई है, हारमोनी की जो मखसूसियत है वो अगले संडे, तो ये खबर है, मैं सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ। ईस्टर के बाद हम ट्रिप पर जाएंगे, ये ऐलान है, सबके सामने किया जाता है। जो खबर होती है, सच्ची खबर है, जो न्यूज है, वो सबके सामने दी जाती है, ऐलान किया जाता है। लेकिन जो चुगली है वो मैं तो गल करनी सी, थोड़ी जो गल करके सुनना पड़ा कि नहीं मेरे को घर आना करना नहीं करना। फर्क है, डिफरेंस है। हो सकता है 100 में से कोई 5% कोई ऐसी बातें हों जो शायद हमें सबके सामने नहीं करनी। मैं जर्नल बात कर रहा हूँ। चुगलियां काम में की जाती हैं सेपरेट, मैं फोन पे गल करांगे, फिर वो भी पूछती हैं फोन रिकॉर्डिंग पे ऐसे होता है कि नहीं। मैं चीज़ों को
پیش کرتا ہوں گائے بگائے امثال 16واں باب اس کی 18ویں آیت، اس میں خدا کا کلام کہتا ہے اور غیبت کرنے والا کون ہے؟ چوری کان بھرنے والا، غیبت کرنے والا جو کان بھرے دوسرے کے، اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ امثال 16واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بل گریلس ایک بڑا اچھا اس کا بزنس تھا، فلاورز کا نرسری پھول بیچتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا اچھا بزنس چل رہا تھا۔ پتہ نہیں بل گریلس کو کوئی آئی تھنک فیور ہوتا ہے اس قسم کے کہ یہ 2 ہفتے اپنی شاپ پر بزنس بڑا زبردست اس کا چلتا ہے، فلاورز کا بڑا زبردست بزنس، لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس کی نا بیسیکلی ڈیلنگس بہت اچھی ہوتی ہے، بڑا سافٹ اسپیکر ہوتا ہے اور بڑے اچھے سے لوگوں کو ڈیل کرتا ہے۔ سو وہ بیمار ہوتا ہے، 2 ہفتے بعد آتا ہے، کافی ویک ہو جاتا ہے 2 ویکس میں۔ اچھا کوئی بندہ نا افواہ چھاڑ دیتا ہے کہ بل گریلس کو ایڈز ہو گیا۔ اچھا ادھر کے لوگوں کا پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں ان کا مائنڈ تھا، وہ لوگ اتنی نفرت کرنا شروع ہو گئے، کسی نے یہ فلا دی کہ اسے ایڈز ہو گیا، لوگ بل گریلس سے بڑی نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک فیمیل نے بل گریلس کے پیسے دینے تھے، تو وہ اتنی سی ہوادار تھی کہ اس نے کار کے اندر سے پیسوں کو ایسے جیسے بول نہیں ہوتا وہ بنا کے تو اس کی طرف پھینک دی کہ میں کول بھی نہیں جانا۔ اتنا اسے وہ ہارٹ ہونا، ڈپریشن میں چلا گیا۔ جو سافٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی فیل کرتے ہیں۔ اس نے فیل کر لیا، آلریڈی اسے فیور تھا، بخار تھا، بیمار تھا تھوڑا، تو اوپر سے یہ لوگ شوشا چھاڑ دیتا، افواہ چھاڑ دی تھی کہ انہوں ایڈز ہو گیا۔ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کا دیکھیں پیشہ یہ تھا کہ فلاورز بیچتا تھا، اس کا جو بزنس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اس کا بزنس تباہ ہو گیا، ذہنی طور پر ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایٹ دا اینڈ بل گریلس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے بل گریلس کو ایڈز نے نہیں مارا، اس کو بلا کس نے مارا؟ لوگوں کے الفاظ نے۔ ہماری 3 انچ کی زبان 6 فٹ آدمی کو گرا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں 7 ایسے گناہ ہیں، امثال 6 باب میں 7 ایسے گناہ ہیں جس سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ گناہ کا بھی لیول ہوتا ہے، گناہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ 7 ایسے گناہ ہیں جن سے خدا کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ ان 7 گناہوں میں سے 3 گناہ ہماری زبان کے گناہ ہیں، ہمارے بولنے، ہمارے الفاظ کے گناہ ہیں۔ عزیزو، ہم جیسے بھی ورڈز بولیں، جس کے مرضی بارے میں بولیں، ایک بات یاد رکھیں، بڑے خاص الفاظ ہیں، خاص گفٹ ہے۔ پھر یاد رکھیں ہمارے الفاظ کے اندر صلاحیت ہے۔ ابھی بعض اوقات بچوں اس قسم کی باتیں بدوائیں دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہمارے الفاظ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، بعد میں اسٹوری بھی کر لیں، لیکن جو منہ سے الفاظ ایک دفعہ نکل گئے ہیں ان کے اندر پوٹینشل ہے، قوت ہے۔ عزیزو، آخری بات یہ ہے، ہمارے الفاظ صحت بخش ہونے چاہیے، صحت بخش ہونے چاہیے، پرپس فل ہونے چاہیے، بامقصد ہونے چاہیے۔ آئیے اسی اقتباس میں سے 18ویں آیت پر غور کریں۔ 19واں باب 18ویں آیت، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ کا مطلب ہے الٹرنیٹ کرنا کیا ہے، جو حکم ہے اس پر بات ہونے لگی ہے۔ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند کیا کر رہی ہیں جی؟ اپنی مانند۔ پہلی بات ہے ہمسایہ ہمارا کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، جس کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہر وہ شخص جسے ہم ڈیل کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اور اپنی مانند محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی مانند محبت نہیں، خود خالص دودھ پی لیا، جو آئے اسے تھوڑا پانی پاتا ہے، خالص لسی پی لی تو انہوں نے تھوڑا پانی پاتا ہے، برف پودی پا کے نو 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 نو۔ خود جو ہے اپنے لیے اچھی شرٹ پسند کرنا ہے، جب گفٹ دینا ہے وہ تو تھوڑی لو کوالٹی دینی، پیکنگ اچھی کر، نو نو نو۔ اپنی مانند محبت کرنا ہے، جو میری خواہشات ہیں، جیسا میں پسند کرتا ہوں، جیسا میں کرنا پسند کرتا ہوں، جب مجھے موقع ملے میں ان کے لیے بھی ویسا پسند کروں، انہیں بھی ویسا آفر کروں۔ یہ ہے اپنی مانند محبت کرنا۔ کلام کہہ رہا ہے، یہ حکم ہے خدا کی طرف سے ڈائریکٹ کہ تو اپنے ہمسائے سے، مینس کے لوگوں سے، دوسروں کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھنا۔ میں تھوڑا نا بریکی سے لے کے چلا۔ دیکھو، سب سے پہلے ہماری بات ہوئی منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، منہ تو سی آئی، زبان سے تھوڑا ڈیپ گئے،
زبان کے پیچھے ہم نے غور کیا زبان تو چارے ایویں بدنام ہوتی ہے ان کے پیچھے تے الفاظ نے میں آپ کہوں گا الفاظ بھی ایویں بدنام ہوتے ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے مائنڈ ہماری تھاٹس میں بنتے ہیں پھر الفاظ کا بھی قصور نہیں قصور کتنے ہوئے ایسے سوچ دے دماغ دے تو میں کہنا دماغ بھی نہیں قصور دل ہے جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے وہ ہمارا دل ہے الفاظ کو سمجھے اس پینسل کی طرح کچھ بھی لکھ دیں لکھوانے والا کون ہے دل ہے دل کنٹرول کرتا ہے مائنڈ کو اور مائنڈ الفاظ کو اور الفاظ آگے زبان اور زبان سے آگے ہمارا منہ چلتے یہ دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے عزیزو اگر جو کچھ ہم بولتے ہیں نا وہ ہمارے اندر کو بیان کرتا ہے جو ڈاکٹر کو لے جیب تھا ہو جی بعض کر ڈاکٹر کہتے ہیں اپنی زبان دکھائیں زبان سے بڑا کچھ اندر کا پتہ چلتا ہے زبان کا کلر کیا ہے زبان بڑا کچھ جو ہے وہ بیان کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ منہ کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ دل کا مسئلہ ہے دل تبدیل ہونے کی ضرورت ہے دل صاف ہونے کی ضرورت ہے دل کلیئر ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فارمولا کیا ہے اپنے ہمسائے سے دوسروں سے اپنی مانے محبت یہ ہے دل تبدیل کرنا اس طرح دل تبدیل ہوتا ہے جب ہم محبت رکھیں گے نا ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے جب ہم محبت رکھیں گے نا بھی ان کے بارے میں نیگیٹو گلا نہیں کریں گے جب ہم کسی کو دل سے محبت کریں گے نا ہم افواہ نہیں پھیلائیں گے اس کے خلاف جب ہم دل سے محبت کریں گے کسی کے ساتھ تو عزیزو ہم اس کے بارے میں چغلیاں نہیں کریں گے اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہارٹ میں ہے دل میں ہے عزیزو اگر آپ کا کوئی برا کرتا ہے متی 18واں باب اس پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ خلوت میں جائیں اکیلے میں جا کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں فرحان بھائی تجھے یہ گل کی تھی میرے بات جی میں نے سنن چ میری تھی کیتی نہیں کہ نہیں اگر کیتی تو کیوں کیتی ہے فرحان بھائی کہندے یار کیتی سوری یا میں نہیں کیتی یا اس طریقے نہ گل ہوئی تھی ہمارے خلاف جو بات کرے کوئی تیسرا بندہ بتائے نا آ کے ہم جس شخص نے بات کی ہوتی ہے اندر کو نہیں جانتے 50 اور لوگ انداز دیتے ہیں وہ گل کو کچھ نہیں کچھ اور بات نہیں بہتر ہے اگر آپ کا کوئی دل دکھائے اگر آپ دل سے محبت کرتے ہیں آپ کا کسی کا دل دکھا دیں تو یوں کو جاؤ ڈائریکٹ جا کر اس کے ساتھ بات کریں اکیلے میں بات کریں کہ بھائی آپ نے یہ بات کیوں کی اور ایک یہ بھی پرابلم ہے صرف ایک چگلی کرنے والا مسئلہ نہیں ادھر سننا دینا بھی بڑا مسئلہ ہے ٹیل می فون ترقی کی وجہ ادھر سننے والے کا بھی مسئلہ ہے جب تک ہم کسی کو سننا نہ چاہیں گے کوئی بیان نہیں کرے گا ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے میں بتائی جورج برنارڈ شو میں اردو میں اس کی ترجمہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں زیادہ تر ہم ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جنہ گلاں دے نال ساڈا کوئی سروکار نہیں ہوتا جن باتوں کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا اچھا فلانی کی کڑی اتنے گئی سی تو انہیں سنیا ہے دیکھو نکاح کر لیں اب اس کی بیٹی فلانے کی دور کی وہ چلی بھی باہر گئی ساڈی اکھاں دے سامنے ملی اگر تم پتہ لگ گیا تو خاموش رہو سروکار ہے اس کے ساتھ کی مثال کے طور پہ اچھا تسی انہوں نے شادی تے گئے تو سنیا سی کھانا گھٹ ہو گیا پہلی گل سانوں انہوں نے بلایا بھی تے اسی انہوں نے گل کیوں کرنے ہو سکتا ہے انہوں نے پانی پا کے پورا کر لیا ہوئے تو کہتا ہم ایسی باتوں کو سننا چاہتے ہیں جن کا ساتھ ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے ساڈا کوئی تعلق ہی نہیں ہے گا ایسی باتوں کو سننا چاہتے ہیں ایک اور کوٹیشن بڑی زبردست ہے فلپ سیٹ نے کہتے ہیں جو شخص آپ کے ساتھ دوسروں کی چگلیاں کرتا ہے نا وہ آپ کی چگلیاں مست ہے دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا جے زیڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرے کی نیگیٹو بات بتانے لگے نا تو اس کو کہیں نو مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اس نے میرے خلاف آپ سے کیا بات کی منو اے دسو تیرنا اتنا کمفرٹیبل کیوں سی میرے خلاف گل کرنے لگے عزیزو جب ہم اپنے کان کھولتے ہیں دوسرا اپنا منہ کھولتا ہے اگر ہم اپنے کان نہیں نہ سننے کے لیے کھولیں گے تو کوئی اپنا منہ بھی نہیں کھولے گا عزیزو جو تو بھی تھاڑے کو لے کے آئے نا اتنی گرما گرم خبر سب نے پوچھو تو میرے کو کیوں آیا مطلب میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر کیا اے جنہیں تینوں گل دسی تو اونوں جن دے بارے چ تو گل منوں دسن کہ فلانے نے انج کیتا جن فلانے نے کیتی تو انہیں کو جا کے پوچھی گے اچھا میں پھر انہوں دس لگا کہ تو دسنا نا منو نا وچ پانی تو کہے گا پہلے تو آلریڈی چکے ہیں وچ منو دس کے ایک دفعہ کسی کے ساتھ ایسے کر کے دیکھیں دوبارہ خدا جانتا بندہ دیکھو دیا چگلی لگانے کی کوشش آپ کے پاس نہیں آئے خدا کا کلام کرتا ہے اسی سنہری زبان میں استعمال کرنے
ہم نے ہٹلر جیسے الفاظ نہیں استعمال کرے، بلی گرام جیسے الفاظ استعمال کرے، ہم نے دانش مند کی زبان کو بنایا۔ اس بک احبار کی بک ایک ہی خلاصہ ہے، خدا کی پاکیزگی۔ خدا کہتے ہیں جس طرح میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ یہ نہیں کہ خدا پاک ہے کہیں ناراض، نو، خدا کہتا ہے تم بھی اسی طرح پاک بنو۔ اسی پاک بننا کس طرح ہوتے ہیں؟ اسپرچل ڈسپلنس کو پریکٹس کر کے، روزے رکھی جا رہے ہیں، دعاواں کی جا رہے ہیں، دھائیاں کی بھی دے رہے ہیں، چرچ بھی جا رہے ہیں، عبادت بھی اچھی کری جا رہے ہیں، چگلیاں بھی کی جا رہے ہیں۔ پھر کی فائدہ اسپرچل ڈسپلنس کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی ایسی بڑی جو ہے رکھنا ہے ہمارے اسپرچل ڈسپلن میں، اور وہ ساری چگل ہو رہی ہے۔ ساڑھے الفاظ ہیں تو دعا کر کے گئے تھے گھر جا کے، یار چرچ میں سوٹ نہیں صحیح پایا، وہ ستا ہے کلام میں، اور یار سویا سے شوگر پیشنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس سے کیا سروکار ہے؟ پازیٹیو باتیں کریں۔ آج پرستش کا مزہ آیا، کلام سے برکت ملی، آج اس نے دعا اچھی کی، میں نے اچھی دعا کی۔ پازیٹیو باتوں کو ڈسکس کریں تاکہ نشو نما ہو، آپ کی جو پاکیزگی ہے وہ گرو کرے، آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ گرو کرے۔ عزیزو آج ہمیں اسپرچولی سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزو اس اسٹڈی سے پہلے مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ یہ نیگیٹو ڈسکشن کرنا اخلاقی کمزوری نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آج پتہ لگ چکا ہے، ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں۔ ہمیں سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، یسوع کی مانند بننے کی ضرورت ہے، یسوع کی مانند ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، یسوع کی مانند ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، سینسٹیو ہونا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جسے آپ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بھی سینسٹیو لینا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب ایک دفعہ میں پڑھا رہی، یہ سچا واقعہ کچھ 60 سال پرانی، اور ادو دیکھو بھائی جڑے لوگ ہوتے سن کنے سینسٹیو ہوتے ہیں گراہ کے معاملے سے، یہ سچی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں میں اتنے موجود تھا اور ساڈا ہم خدمت سی، کہتے ہیں کہ اتنے لوگ پینٹ تھا دیکھے پہلے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے ایونجلزم گاؤں میں کیا ہے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ اتنے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کھانے تے بلایا تھے، وہ کھانا جڑا سی نا مرغی بنی تھی، چکن تھا یا میں بھی بڑا گوشت تھا، وہ کھانا اس طریقے نہ انہوں نے رکھیا سی کہ پتہ چلتا پیا سی کہ انہیں کو لوگوں لیے وافر مقدار سے نہیں۔ کہتے ایک پادری نہ کھانا کھا کے نہ تے رون لگ پیا، آسمان رون لگ پیا، لٹرلی رون لگ پیا، ہو کے لین لگ پیا، رو ہی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے میں بھی اور میرے جو سینئر نال سن انہوں نے چپ کرایا ہوا کہ تب کہنا میرے کو گناہ ہو گیا۔ کہتے کی گناہ ہے؟ کہتا اے جڑا کھانا آیا سی نا بوٹیاں پہ سن، میں لالچ دے نال 2 بوٹیاں بعد کھا گیا سن، میں لالچ کے ساتھ 2 بوٹیاں زیادہ کھا گیا تھا، اور میں اپنی گناہ پر پشیمان ہوں، میں اقرار کیا اپنے گناہ کا۔ اس کی سینسٹیوٹی کا لیول چیک کریں کتنا سینسٹیو ہے کہ میرے دل سے لالچ آیا، بھوک لگی ہے، میں جڑیاں دوسری بھی جڑیاں بوٹیاں سے نا میں 2 ود لالچ نہ کھا گیا۔ عزیزو سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہم گناہ کو کتنا سنجیدہ ہے۔ میں تو بس ان گلیں کی اور میں بھی بم تو نہیں مار دیتا، وہ بم سے بھی بڑی بات ہے جو ہم اپنی الفاظ سے کر دیتے ہیں۔ عزیزو خدا آج چاہتا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے بس تم بھی اس طرح پاک ہے۔ خدا میں ایسے کام کو اور میرا ایمان ہے کہ آئندہ سے ہماری زندگی میں بھی کبھی نہ تو لکھراپن ہوگا اور نہ ہی کبھی ہم سنیں گے۔ آئیے ایک بار اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کا شکر کریں گے آج کے کلام کے لیے۔ خدا کے لیے شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت خادم عطا کیا ہے۔ ہلیلویا، خدا تیرا شکر ہے، تیری تمجید ہے، تیری مدد سرائی ہے۔ خدا تیرا شکر ہے آج کے کلام کے لیے۔